الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوست ہیں خالد زہیر صاحب، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے اور وہ سوال اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے اور بہت اہم بھی ہے کہ اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ نبی معصوم ہوا کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص مقام پہ سرفراز فرماتے ہیں اور بالکل پاک رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اجتہاد کرتے ہیں اور کسی معاملے میں خدا کی وحی ان پر نہیں آئی ہوتی تو اس اجتہاد میں ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اصل بات اجتہاد کی یہ ہے کہ مجتہد تین طرح کے ہوتے ہیں اور اجتہاد کیا جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حل پہلے سے شریعت میں موجود نہ ہو، اور مجتہد کو کتاب و سنت پر غور کر کے اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چھنا چھنایا کوئی حل مل جائے اور ایک فکرہ اور دو لفظ اس کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ ان دلائل پر، ان اشارات پر وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس سے استنباط کرنا پڑتا ہے کہ مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے اور اس کا حل اب کیا تلاش کریں۔ چنانچہ بہت سے مسائل ایسے پیش آئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور خلافت راشدہ میں بھی پیش آئے۔ مثلاً قرآن پاک اس کو تحریر کرنا چاہیے یا نہیں، اور تحریر کر کے منضبط صورت میں ایک کتاب کی صورت میں اسے لانا ہے یا نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا تردد تھا اس بات پہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس کام کو کرنا چاہیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہاں کیا ہے کہ پوری ایک کتاب بن جائے۔ پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، تختیاں تھیں ان پہ لکھا جاتا تھا۔ تو بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ اصرار کرتے رہے۔ ایک چیز سامنے آ گئی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے اصرار کے بعد کہا اچھا ہو جائے ایسے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال، ورنہ آپ تحقیق کریں تو بیسیوں مثالیں ایسے ملیں گی کہ ایک نیا مسئلہ پیش آیا ہے اور مجتہد کو اس سے استنباط کرنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی چیز جب تک مکمل قبضے میں نہ آ جائے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور آدمی کو پابند کر دینا اس بات کا کہ یہ پیسے لے لو اور کام پورا کرو، حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی۔ چنانچہ حنفی فقہا کیا جب حنفیت شروع ہوئی ہے تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا، کیونکہ ایک آدمی بیانہ دے کے آتا ہے کہ یہ جوتا بنا دیں اور یہ 1000 روپیہ،
اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ آدمی کہیں چلا جائے، شہر چھوڑ جائے، کچھ ہو جائے، وہ جوتا بنا کے بیٹھ جائے، اس کا میٹیریل ساری محنت رک گئی نا، اب کوئی خریدے نہ خریدے اور سائز کہاں سے ملے وہ. اور دوسری طرف وہ دکاندار بھاگ جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کی رقم ڈوب گئی. ان دونوں صورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اس کے مطابق یہ یہی کہتے تھے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب خراسان گئے اور علاقوں میں گئے، ایران میں گئے، تو انہوں نے دیکھا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، دکاندار ان پیسوں سے چیز بنا کے گاہک پر اعتبار کرتا ہے اور نقصان کسی کا بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے معاشرے کے عمل کی وجہ سے اس کا جواز کا فتویٰ دی. اب بھی حال ایسے ہی. اب آپ غور فرمائیں، تو جو علماء اب بھی یہ کہتے ہیں کہ چیز پر قبضہ ضروری ہے، وہ دنیا کی تجارت اب کر کے دکھائیں کیسے ہو سکتی. ایک کراچی میں سیٹھ بیٹھا ہے، اس نے افریقہ والوں سے پوچھا کہ کیا جوتے چاہیے، اشتہار آیا، وہ کہہ جی جوتا چاہیے. کتنے میں؟ اس سے کہا جی 500. اس کا اچھا میں بھجواتا ہوں. اس نے انگلینڈ فون کیا اور کہا اس طرح کا جوتا چاہیے اور کتنے پیسے لوگے. ان کا ہم اتنے، اس کا 400 میں سودا میرے ساتھ کیا. ان کا چلو 400 میں ڈن. انہوں نے کہا کہ لندن سے آپ یہ شپمنٹ افریقہ کے لیے کروا دیں اور میں پیسے آپ کو بھیجوں گا. اتنے پیسے بیانے کے اب بھیج رہا ہوں اور جب شپمنٹ افریقہ پہنچ جائے گی باقی پھر بھیجوں. اب یہ ساری چیزیں رسک پر مبنی ہیں. جہاز ڈوب جائے تو پھر کیا ہو، اور جوتے غلط طرح کے بنا کر بھیج دے تو پھر کیا ہو. اور افریقہ والوں سے اس سے سودا کیا ہے، انہوں نے بیانہ بھیج دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہو. یہ سب چیزوں میں رسک ہے. ہر آدمی اس سودے میں اس سٹیج پر کھڑا ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے جائز اس لیے قرار دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پورا قبضہ ہو جائے تو لندن سے وہ جہاز چلے اور پہلے کراچی آئے، کراچی سے پھر افریقہ جائے، تو یہ ہزاروں لاکھوں کا جو درمیان میں کرایہ اور یہ چیزیں بن رہی ہیں، اور پھر سیٹ جا کر اسے چیک کرے، پھر اپنے نام کرائے، پھر افریقہ والوں کو بھیجے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ دیں کہ جناب پوری دنیا میں اب کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے، تو افریقہ والے لندن بھیج دیں، پیسے کی ٹرانسفر ہو گئی، ختم. مجتہد اجتہاد اس طرح سے کرتا ہے کہ پیش آمدہ مسائل پہ جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ہوتی، جس کا پہلے کوئی حل اللہ کی کتاب نے پیش نہیں کیا ہوتا، تو نبی اجتہاد کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں، اور غیر نبی صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، کچھ بھی اور رضی اللہ عنہم، یہ اس کتاب و سنت کی روشنی پہ پھر اجتہاد کر لیتے. مجتہد اجتہاد کرے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اہل ہو. اہل ہوگا تو اجتہاد کرے گا. اگر اہل نہیں ہے اجتہاد کا تو اسے تقلید کرنی ہے. اس کے پاس تیسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ اجتہاد کرتا ہے مجتہد اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، اللہ کی طرف سے 2 ثواب اسے ملیں گے. اللہ کی مہربانی سے جو کچھ وہ پڑھتا رہا، جس پہ مختلف لوگوں سے آراء لیتا رہا، سوچتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، یہ سارے مراحل جو ہیں نا، جو اس نے محنت اور مشقت سے طے کیے اور اللہ کا خوف تھا کہ کہیں غلط اجتہاد میں نہ کر بیٹھوں، اس کے بعد اس نے فتویٰ جب جاری کیا اجتہاد کی بنیاد پر مجتہد نے، تو وہ ٹھیک ہے، اگر بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک بھی حکم ایسا ہی ہے، 2 ثواب، ایک محنت کا، ایک صحیح نتیجے پہ پہنچتے. مجتہد ہر طرح سے اہل تھا، اس نے کتاب و سنت پر غور کیا، محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن نتیجے میں پہنچنے پہ غلطی ہوگی. مثلاً نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھلے چھوڑ دینے چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جس پہ غور فرمایا تو ان کا ہاتھ باندھنے چاہیے.
امام مالک رحمۃ اللہ نے غور فرمایا تو انہوں نے کہا ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھنے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہو، ہاتھ نیچے گرا دو اور سبحانک اللہم سے لے کے آخر تک اس دعا کو پڑھو، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنے کی باری آئے نا سورہ فاتحہ کی، تو قرآن کے احترام میں ہاتھ باندھو۔ یہ جو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا اسی وجہ سے ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہاتھ باندھنے چاہیے، وہ قرآن کے احترام کی وجہ سے قائل ہیں۔ ادروائز وہ چکے شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے۔ یہ جو اجتہاد ہے ایک کا ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں ہاتھ باندھو، یا امام مالک رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ٹھیک۔ محنت کی اور اصل مسئلے کے حل تک جب پہنچے تو مجتہد سے خطا ہو گئی، غلطی، اسے کہتے ہیں اجتہادی غلطی، کہ محنت پوری کی تھی اور آخر پر پہنچ کے فیصلہ کرنے میں کہ یہ زیادہ صحیح ہے یا یہ زیادہ صحیح ہے، مجتہد سے غلطی ہو گئی، اللہ اس پہ ایک ثواب دے گا، پہلے پہ 2 محنت بھی اور رزلٹ بھی، اور دوسرے پہ 1 کہ محنت صحیح تھی، رزلٹ میں کچھ آگے پیچھے ہوگی۔ ایک تیسرا مجتہد ہے جو اجتہاد کے متعلق ذرہ برابر کچھ نہیں جانتا، اس نے نام سن رکھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کس چیز کا نام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ فتوے دیتا ہے، اور یہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضیوں میں سے 3 قاضیوں میں سے 1 جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو 2 جہنم میں جانے والے قاضی ہیں نا، وہ اہل نہیں تھے۔ اتنا سخت معیار ہے۔ اس لیے جو میڈیا میں نئے نئے فتوے بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو کتاب کا نام نہیں پتہ، اور اس آدمی کو بالکل اس زبان سے بھی شدھ بدھ نہیں ہے، عربی سے، فارسی سے، ان چیزوں سے جن میں سارے اصل ماخذ اور مراجع موجود۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پوچھنے سوچنے کی بات ہے کہ ایک بچے کو انگلش ہی نہیں آتی اور باپ کہتا ہے میڈیکل کالج میں جاؤ اور ڈاکٹر بنو، تو پرنسپل آخر میڈیکل کالج کا کہے گا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ملک میں آپ کی حکومت ہے، آپ صدر وزیر اعظم ہیں، آپ کے بیٹے کو داخل کر لوں، لیکن آپ کے بچے کو انگلش بھی نہیں آتی، یہ ڈاکٹری پڑھے گا کس زبان میں؟ حالانکہ انگلش لینگویج کا ڈاکٹری سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کچھ بھی، کیونکہ علم اس زبان میں آ گیا نا، ادروائز وہ علم ہی بالکل الگ ہے، اس کا زبان ایک الگ چیز ہے اور ڈاکٹر الگ چیز ہے، انجینئر الگ چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، اسے زبان تک سے۔ یہ آسان مثال ہے، یہ نئے نئے جو مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا، ان سے پوچھو عربی فارسی کس کتاب سے، آپ کچھ پتہ نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے دور میں بالعموم لوگ مسائل بتانے میں محض اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور کتاب و سنت سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ جو عقل میں آیا کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا مسئلہ بتا دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ اجتہاد ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اجتہاد کرتے ہیں تو ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ایک تو حالات ہوتے ہیں وقت کے، اور دوسرے ان کے سامنے، اب سنت تو ان کی اپنی ذات ہی ہے نا، ان کے سامنے کتاب ہوتی ہے اللہ کی، اور اپنی شعور اور عقل سے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ 2 طرح ہوتا ہے، یا تو نبی نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سوچ سمجھ کے کام کیا ہے بالکل ہماری مرضی کے مطابق کیا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 5 سا الٹا پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے اجتہاد فرمایا یہ ٹھیک نہیں۔ نبی کا مجتہد ہونا تو ہے ہی ہے،
جب اجتہاد کے نتیجے میں وہ بات نہ اللہ کی مرضی کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ وحی نازل کرتا ہے، اور غیر نبی امام ابو حنیفہ چھوڑ امام سیدنا عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ میں کیوں نہ ہو، اجتہاد کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کوئی وحی نہیں آتی۔ غیر نبی پہ کیسے وحی آئی؟ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ اگر اتنی بات ذہن میں آ جائے تو چونکہ معاملہ آپ نے خالد صاحب جو بھیجا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور بہت نازک ہے، تو اس لیے اس سے اگلے مرحلے پہ اب آتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور نبی جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب اہل السنہ کا مسلک ہے۔ اس پہ بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے فواتح الرحموت میں حضرت عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مدراسی، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو انہوں نے اپنی آراء ظاہر کی ہیں اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی مجتہدانہ صلاحیتوں کی مالک ہے، بڑا علم اللہ۔ مسلم الثبوت پڑھاتے ہیں مدارس میں، اس کی شرح اب تو خیر پڑھاتا بھی کون ہے اور پڑھتا بھی کون ہے، لیکن اس کی شرح اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ پورے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اجتہاد کرتا ہے وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو ان پہ وحی آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام جو کیا ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ ان کا اجتہاد خدا کی خوشی کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اس پہ شاباش بھی دیتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے کہ جو آپ نے کیا ٹھیک کیا۔ اس کی 5-7 مثالیں آپ سے عرض کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دیکھا کہ یہ خدا کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میرا عذاب آنے والا ہے۔ خدا کے عذاب کا جب انہوں نے سنا، 100,000 اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں جس شہر میں بھیجا تھا وہ 1,00,000 سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پہ اب اللہ نے کہہ دیا عذاب آنا ہے، تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے ہجرت کی اور اس شہر سے نکل پڑے۔ اب ہجرت جو انہوں نے کی یہ ان کی اپنی مرضی تھی، اور ایک عقلی بات بھی تھی کہ اس شہر نے تو کل بیڑا غرق ہو جانا ہے، تو میں کیوں نہ چلا جاؤں، یہاں سے چل پڑے۔ اور جب وہ چلے ہیں تو پیچھے قوم نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے عذاب آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا فیصلہ فرما دیا اور ان کی معافی ہو گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے آگے اور وہ جھنجھلا گئے۔ اب ہجرت انہوں نے کی، یہ اجتہاد تھا ان کا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا ابھی، نبی تو اس وقت ہجرت شروع کرے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ چلیں اب آپ ہجرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ ذهب مغاضبا، غصے میں بھرے ہوئے، جھنجھلائے ہوئے چل پڑے، فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے سوچا یونس علیہ السلام نے کہ ہم ان کو اس اجتہاد پہ، اس نکلنے پہ کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں پوچھیں گے۔ فساہم، اور کرا پڑا، یہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، اور ملاح نے کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑ کے آیا ہے، یہ میری کشتی اس طرح ڈولتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آ گیا ہے بغیر اجازت کے، کرا ڈالو۔ فساہم، اللہ کہتے ہیں جب کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا نام، فکان من المدحضین۔ اب انہوں نے کیا کیا، اٹھایا یونس علیہ السلام کو کہ تم ضرور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آئے ہو، انہیں کیا پتا یہ اللہ کے نبی ہیں کیا، اور سمندر میں پھینک۔ فالتقمہ الحوت،
اللہ نے فرمایا کہ اسے مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور انہیں اپنی اس ہجرت پہ، اس بغیر اجازت کے نکلنے پہ ندامت ہوئی۔ اور مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، سمندر کا اندھیرا، اس کی موجیں جو اٹھتی ہیں وہ دوسرا اندھیرا، اوپر موج اٹھی ایک اندھیرا، نیچے پانی ہے اس کا اندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اندھیرے میں، اللہ نے کہا اندھیروں میں اس نے مجھے پکارا، اور نادا فی الظلمات، اور اس نے کہا اللہ الہ الا انت، اللہ ایک آپ ہی کی تو ذات ہے جس سے کوئی خطا، کوئی غلطی کچھ نہیں، اور تو ہی مالک اور تو ہی قادر، سبحانک، اللہ تیری ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے، ہم تیرے بندے خطا کار، ہم سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے نادانی ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ پڑھتا، میرے پاک ہونے کی گواہی نہ دیتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، ہم اسے اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے، لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی اگل دیتی۔ نبی کا یقین دیکھو، سمندر، مچھلی کا پیٹ، یہاں پہنچ کے بھی اللہ پہ اعتماد ہے کہ نہیں، آپ جب جیسے چاہیں بچا سکتے ہیں۔ آدمی ویسے ہی خوف سے مر جائے، اللہ سے امید کیا ہو اس آدمی کو۔ اس لیے یہ جتنے لوگ ڈپریشن اور اس قسم کی چیزوں میں جاتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یہ ہے خدا پہ اعتماد اور بھروسہ۔ وہی بات جو کئی مرتبہ کہی نا، مولانا روم نے کہا مثنوی میں کہ عقل ان 6 سمتوں میں گھری رہتی ہے، اور عشق کہتا ہے آ میرے ساتھ چل۔ کئی مرتبہ اس جہان کو توڑ کے ہم آگے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، میرے پیچھے آ۔ عقل کسی کی کام کرتی ہے کہ اب یہ آدمی بچ جائے گا اور دنیا میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، مچھلی نے اس شخص کو آ کر ساحل پہ اگل دیا، اور ایک بیل اس نے اس کے جسم کو سہارا دیا، کیونکہ جسم بالکل نرم پڑ گیا تھا، اور وہ بچ گئے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا اجتہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ہم نے تو آپ کو حکم ہی نہیں دیا، کیوں آپ چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجتہاد میں بھی ایسے ہوا ہے، وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی قوم کو بھی نجات ملی ہے، ابھی تو بحیرہ کلزم کے اس پار اترے ہیں، اور آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہیں، میں نے تو نہیں بلایا۔ ان کا عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تو خوش رہے۔ اللہ سے محبت تھی نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک مرتبہ انہیں سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور انبیاء علیہ السلام جیسا نہیں تھا کہ فرشتہ آئے پیغام لائے، یہ وہ جب چاہتے تھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت آدمی کے دل میں ہونا تو کانپ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے۔ نستفیتک علی الناس، موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے آپ کو چن لیا، برسالاتی و بکلامی، ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا ہے اور ہم براہ راست آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہم نے اب کتنا بڑا اعزاز دیا۔ مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے، خدا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ما زاغ البصر وما طغی، نبی علیہ السلام کی اس راستے میں نگاہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، اتنے ادب کا مقام تھا، بالکل ٹھیک سیدھا چلتے چلے گئے جبریل امین صاحب۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نوازا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اسے بخش دیں گے، سورہ بقرہ کی آخری آیات، 5 نمازیں، یہ سب کچھ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور مقام ادب میں ایک شخص اونچا اونچا بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک آدمی آیا، ایک جوان آیا، اس کی نبوت میری نبوت سے بڑھ گئی، اس کی امت میری امت سے بڑھ گئی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ یہ اتنی اونچی آواز میں یہ کون بول رہا ہے؟ اپنے پروردگار سے محبت میں شکایت کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا موسیٰ؟ ان کا ہاں، ان کا پروردگار جانتا ہے کہ اس نے انہیں کس مزاج کا پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ نے اسے اجازت دی ہے جیسے بھی بولے۔ قرآن دیکھیں نا، وہ مر گئے 70 یہودی جو بھی تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان ہی الا فتنتک، یہ ساری تیری ہی آزمائشیں ہیں، اب میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پہلے کہتے تھے تورات اتنی مشکل لے آئے ہو، اب یہ 70 یہاں مر گئے ہیں، میں جا کے کیا کہوں گا قوم کو؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری ہی آزمائشیں ہیں، اب انہیں کر زندہ تھا کہ میں جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلدی چلے جانا یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اثر یہ ہوا کہ قوم نے پیچھے بت بنا لیا، بچڑا بنا لیا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ نبی جب اجتہاد خالصتاً اپنے پاس سے کرتا ہے تو پانسا ادھر بھی پڑھ سکتا ہے اور ادھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ نے جو لکھا ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پہ لوگ کسی کو گستاخ کرا دے کے قتل ہی کر دیں، یہاں کیا اعتبار ہے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ نبی اجتہاد کرتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دونوں طرف چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، یہودیوں کی جو قلعے اور بستیاں تھیں ان کو فتح کرنا تھا، محاصرہ ہو گیا، راہ نہیں مل رہی، قلعے میں سب ہو کے بند ہو کے وہ بھی بیٹھ کے، مسلمان باہر ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے جو باغ ہیں نا کھجوروں کے درختوں کو انہیں کاٹ دو، پانی بند کر دو اور کچھ چھوڑ دو۔ یہودیوں نے جب اپنے باغات کی تباہی دیکھی کہ کھجور کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں، تڑپ اٹھے اور انہیں دروازے کھول دیے اور انہوں نے کہا اچھا ویسے تو پورے عرب کو تلقین کرتے ہو کہ درخت نہ کاٹے جائیں اور پھلدار درختوں کو نہ خراب کیا جائے، اور اپنا مرحلہ آیا ہے تو خود کھجوروں کے لدے ہوئے درخت کٹوا رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ کہتے کچھ ہیں آپ، کر کچھ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں آیت نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، وہ جو کھجور کے درخت آپ نے کٹوا دیے جو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے، پھلوں سے لدے ہوئے تھے، یا آپ نے کچھ کو چھوڑ دیا اور نہیں کٹوایا، فبإذن اللہ، یہ سب میرے حکم سے ہوا ہے، یہ سب میری طرف سے اجازت۔ اجتہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے نبی کے اجتہاد کو اپنا حکم قرار دیا اور وہ بالکل ٹھیک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو امامت ہے اس پہ کون سی وحی نازل ہو گئی تھی؟ امت کے علماء کی بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، اور اگر یہ اجتہاد غلط ہوتا خدا ضرور وحی نازل کر دیتا، کچھ بھی آپ کی جگہ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مثال ہے کہ اجتہاد کیا اور اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی کہ آپ نے جو کچھ کیا یہ میرے ہی حکم کے مطابق، بالکل ٹھیک کیا۔ اور جہاں اجتہاد میں خطا ہوئی وہاں اللہ نے وہی بھی نازل فرما دی۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا سعد یہ آئے ہیں قیدی اور اس طرح، اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کا اللہ کے رسول سب کو قتل کر دیں،
سب کو مار دیں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا اللہ کے رسول آگ میں ڈال دیں انہیں، تاکہ عبرت بنے کہ جو ہماری مخالفت کرتے رہے ہیں، تنگ کرتے رہے ہیں، ستاتے رہے ہیں اور اتنا ظلم کرتے رہے ہیں، آج یہ گندے لوگ آگ میں ڈال دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول مالی حالات بڑے کمزور چل رہے ہیں مسلمانوں کے، ان سے فدیہ لیں، پیسے لیں، وصول کریں اور چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اور اس خطا میں ابوبکر بھی ساتھ ہی ہیں۔ وہ اتنے فنا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ صحیح فیصلوں میں تو ساتھ ہیں ہی ہیں، نبی سے اجتہادی خطا ہوئی ہے وہاں بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی۔ فیصلہ ہو گیا، پیسوں کا کہہ دیا، مکہ مکرمہ سے پیسے آنا شروع ہونے تھے اور صبح کے وقت مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آنسو جاری تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ میں اگر روؤں نہیں تو افسردگی کا ایک چہرہ تو بنا سکتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھوں، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، عمر یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا، یہاں تک اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اگر تم اور سعد نہ ہوتے یہ عذاب مدینہ منورہ میں آ جاتا۔ یہ اجتہاد تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کو جچتا ہے، یہ نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ جب یہ ایسے ظالم اور کافر آپ کے ہاتھ آ جائیں، یسخن چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین رنگ دیتے۔ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ پیسے لیتے۔ یہ اجتہاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں خطا ہو گئی، وہی آ گئی۔ یہی فیصلہ فرض کر لو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بکر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کوئی بھی کر دیتا، اللہ اسے ایک ثواب دیتا، وہی نہ آتی۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، کیونکہ نبی نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ امت کے لیے سنت بنتے ہیں۔ جب امت کے لیے وہ سنت بنتے ہیں تو نبی کے اجتہاد کو اگر وہ خطا پہ مشتمل ہو تو تبدیل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر انہیں تبدیل کیا جائے گا تو امت اسے سنت سمجھ کر کرے گی اس پہ عمل۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، رحمت کا غلبہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس منافق کا نماز نہیں پڑھانی آپ نے۔ جنازہ تھا عبداللہ بن ابی کا، اطلاع پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا کہ اس کو کفن دینا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے والد آپ کو تنگ کرتے ہیں، میں آیا ہوں، آپ اجازت دیں میں قتل کر رہا ہوں، گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، انہیں بڑی محبت تھی، آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرے والد کی جو بھی بات تھی اب دنیا سے چلے گئے، اب ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دیا، فرمایا اس کے کفن میں شامل کرو، یا چادر جو چیز بھی سکتی، تو فرمایا میں آؤں گا، جنازہ پڑھاؤں گا۔ جا کے اس کی قبر میں لیٹ گئے، اس کی میت اٹھائی، اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو لباس تھا اس کو پکڑا اور کہا، اللہ کے رسول نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا اور ایسا، اور اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں تو وہ نہیں معاف کرے گا، آپ مت پڑھائیں۔ آپ نے عمر چھوڑ دے، 71 مرتبہ دعا مانگ لیں۔ یہ رحمت کا غلبہ تھا نا، حال کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا،
اللہ نے فرمایا یہ جنازہ جو آپ نے پڑھایا کیوں؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ بھی کوئی ایسا منافق اگر مر جائے نا تو اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، اس کی قبر پہ دعا کے لیے بھی نہیں کھڑے ہونا، جنازہ تو دور کی بات۔ یہ مرے ہیں اس حال میں کہ خدا کے نافرمان تھے۔ وہی آ گئی کہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے اس میں آپ کی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح نہیں۔ شہد کی حرمت کا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے رہے اور اللہ کی طرف سے وہی آتی رہی ہے کہ یہ آپ نے جو کیا ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے۔ یہ سب چیزیں آپ کو اہل سنہ کی کتابوں میں مل جائیں گی، اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب آدمی پہلی مرتبہ سنتا ہے تو اسے ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی، اجتہادی غلطی کا انتساب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اسے احساس یہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ نبی اجتہاد میں معصوم نہیں ہوتا۔ وہ انسان ہے، بشر ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں، مملکت چلانی ہے، حکومت چلانی ہے، فیصلے ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی وہی انہیں درست کر دیتی۔ دوسرا سوال جو آج کی نشست میں ہے وہ وقت کا معاملہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھیے 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع فرمایا، عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور ٹھیک جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تیسرا وقت جب سورج ڈوبتا ہے۔ جو لوگ سورج کو پوجتے تھے وہ ان 3 اوقات میں سورج کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، اور جو کوئی کتابیں ان کے پاس تھیں وہ بھی پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے سورج کی اس 3 وقتوں میں۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک شریعت نے منع کیا ہے کہ آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب صبح صادق ہو جائے وہاں سے شروع ہوتا ہے وقت، اور صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد تک اس سارے وقفے میں صرف 4 رکعتیں جائز ہیں، 2 سنت فجر کی اور 2 فرض، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور عین جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل ہی منع ہے۔ پھر سورج 20 منٹ کے بعد بلند ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت کی نماز۔ یہ چاشت کی نماز کے بعد جب سورج پھیلتا ہے زیادہ اور سورج پوری طرح کھل کے سامنے آتا ہے، اور یہ پیش آتا ہے جو زوال کا وقت لکھا ہوا ہے نا نقشے میں، اس سے 50 منٹ پہلے، 48 منٹ پہلے، اس سے 50 منٹ پہلے تک چاشت پڑھی جا سکتی ہے۔ 12 بجے مثلاً سورج نے زوال ہے اس کا لکھا ہوا ہے 12 بجے، تو 11:10 آخری وقت ہے چاشت کی نماز کا۔ 11:10 کے بعد یہ جو 50 منٹ ہے نا باقی، اس میں سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، منع ہے، گناہ ہے۔ حنفی فقہا میں خوارزم کے جو فقہا تھے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے زمانے میں حساب کتاب کر کے خوارزم کے فقہا نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ پوری طرح سورج پھیل جاتا ہے، اور اس وقت میں سورج کے پھیلاؤ کے ساتھ جو سورج کے پرستار تھے اس کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ زوال سے پہلے جو 50 منٹ ہیں اس کو فقہا نے منع لیا، اس لیے ہمیشہ جمعہ کے دنوں کوئی بھی وقت ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بیت اللہ میں زوال کے وقت بھی جائز، وہ کہتے ہیں بیت اللہ اس سے مستثنیٰ ہے،
اگر کوئی آدمی حرم میں ہو اور پڑھے تو چلو پھر بھی کوئی گنجائش نکل آئی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ، لیکن پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے صحیح جو حنفی فقہا ہیں انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں 50 منٹ پہلے اس نماز کو ترک کر دیا جائے، کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ بڑا گہرا اور دقیق مسئلہ ہے، اور یہ عام مفتیوں کے بھی بس کی بات نہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ یہ تھا، شامی جو دار و مدار ہے فتاویٰ کا، پچھلے پونے 200 سال سے شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے در مختار کی شرح، ہر مفتی اسی پہ فتویٰ دیتا ہے، بڑے فقیہ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو کہ اگر وضو کروں گا تو یہ وقت شروع ہو جائے گا، وہی مثال کے مطابق 11:10 تو کہتے ہیں تیمم کر لے اور چاشت کی نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا بدل کوئی نہیں۔ یہ سارے فقہا مانتے ہی تھے نا۔ ہوا یہ کہ وقت کی اس بحث میں یہاں جو بھی حضرات کام کرتے ہیں، ایک دن ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، ہم نے کہا دیکھو یہ 50 منٹ ہیں، یہ اس قاعدے قانون کے مطابق فقہا نے ثابت کیے ہیں، اس سے آپ سمجھ لیجئے۔ جو علماء انہوں نے سمجھا، اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا۔ ہم نے کہا مزید تفصیل وہاں بھی دیکھ لو، اور احمد رضا خان صاحب انہیں ان سے پہلے بھی جو حنفی فقہا ہیں اسی پہ فتویٰ دیتے رہے۔ یہ جب زوال کی بحث آئی تو ان لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بریلویوں کا مسئلہ ہو گیا۔ ان کا بریلوی دیوبندی کی بات نہیں یار، پچھلی صدیوں میں بھی ایسے ہی لوگ فتویٰ دیتے رہے ہیں، اس کو نہ الجھاؤ۔ اب ان سے پوچھ لیں، یہ بھی زندہ ہے۔ پورے پاکستان میں جو چوٹی کے مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ حضرت یہ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے، اور اس سے 50 منٹ پہلے کا، جتنے اپنے مدارس تھے کوئی ایک مفتی ایسا نہیں ملا جو اس بات کو کہے، ایک۔ سب نے کہا بریلویوں کا مسئلہ ہے، بریلویوں کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ایک مفتی صاحب سے عرض کیا، ہم نے کہا حضرت اس سے اوپر چلے جانا چاہیے، جب دیوبندی بریلوی کچھ بھی نہیں تھا تو مسئلہ اس وقت بھی حنفی فقہا نے یہی لکھا تھا، اور خوارزم کے فقہا، خوارزم کی سلطنت مٹے ہوئے بھی کئی صدیاں ہو گئی۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہے، یہ اوپر سے مسئلہ چلا آتا۔ ہوا یہ کہ غالباً مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی تھے، بڑے صاحب کمال، ولایت، بزرگی، اللہ کے ساتھ تعلق، علوم میں مہارت، سب کچھ تھا، مگر حضرت نے غالباً یہ علم توقیت نہیں پڑھا تھا، اوقات نہیں پڑھے تھے۔ پرانے وقتوں میں یہ جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹکس یہ سب بچے پڑھتے تھے، تو مفتی صاحب نے کہیں فرما دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ ان کے اسی مسئلے کو اٹھا کر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے لکھ دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں، اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ مفتی صاحب یہ فرماتے تھے۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا، ان کا یعنی اپنی جان انہوں نے بچائی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، حضرت یہ فرماتے۔ یہی بات مولانا تقی عثمانی صاحب کے ہاں بھی آئی، مولانا تقی صاحب نے بھی اسی پہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے پورے دیوبندی حلقے جو ہیں ان میں یہی تاثر، اور یہ بتاتے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں۔ حالانکہ بھائی مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا۔ یہ پرانے حنفی فقہا جو میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، ان علم توقیت کو پڑھے ہوئے تھے نا، وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو اس لیے ہم ہر سال یہ عرض کرتے ہیں، اس سال خیال نہیں رہا کہ جو زوال کا وقت لکھا ہوا ہے اس سے 50 منٹ پہلے نوافل چھوڑ دینے چاہیے۔ صوفیہ نے کئی جگہ لکھا ہے کہ صوفی کے سونے کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب چاشت پڑھ لے تو پھر اس کے بعد 50 منٹ یہ جو ہے نا اس میں سو جائے، کیونکہ رات پوری جگہ ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اس وقت سو جائے اور پھر اٹھ کے اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو اور مشغول ہو۔ صوفیہ بھی اس کو اسی لیے لکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ مسئلہ کہ اس میں نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہے، جائز ہی نہیں ہے پڑھ۔ ایک اور سوال
قصہ آپ نے پوچھا ہے، بڑا مشکل ہے بھئی اس کی تفصیل میں جانا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعت کی اصل کیا ہے۔ زردشتیوں کا جو مذہب تھا نا، مجوسی تھے نا زردشتی، ان کے بھی فرقے تھے۔ زردشتیوں کے مذہب نے اسلام کا چولا پہنا تو شیعت ہو گئی، اتنی سی بات ہے بس۔ ایرانی جو تھے نا، قدیم جس مذہب پہ چلے آتے تھے، انہوں نے اسلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو شیعت پیدا ہوئی۔ انہوں نے، زردشتیوں نے جو تصور دنیا کو دیا نا، یہ بڑا گہرا تاثر پڑا ہے۔ ایرانی چونکہ شاعر تھے، شاعری پہ بھروسہ کرتے تھے، عرب خود شاعر تھے۔ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ موجود ہے جو شاعری کرتا ہے، شعر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ زردشتیوں نے اپنی اصطلاحات بھی اسلام میں داخل کی اور وہ کامیاب رہے۔ زردشتیوں نے جب شیعت کا رنگ اختیار کیا ہے تو انہوں نے اپنے لٹریچر میں اندرون خانہ اس کفر کو پھیلایا۔ مثلاً آپ ایرانی شاعری کو دیکھیں، ہمیشہ ایک پیر مغاں ہے اور ایک شیخ حرم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ شیخ حرم کی، بیت اللہ کے شیخ کی توہین کریں گے، اور ایک پیر مغاں ہے جو شراب پلاتا ہے اس کو بڑا بنا کر دکھائیں گے کہ پیر مغاں بڑی زبردست چیز ہے، علوم اور حقائق اور معارف بیان کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حرم میں، کعبۃ اللہ میں شیخ کیا کرتا ہے؟ نماز روزے کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ ہمیشہ یہ شاعری میں، لٹریچر میں ان کا اثر ہے۔ ایک منصب ہے رند کا، اور ایک اس کے مقابلے میں زاہد لے آئیں گے کہ زاہد وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سے دور رہتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں رند لے آئیں گے جو شراب پیتا ہے، شریعت کے حدود کو توڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نماز روزے میں کیا رکھا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں عالم مستی میں خدا کی تجلیات اور نشانیاں دکھاؤں۔ رند ہمیشہ کامیاب ہے اور زاہد ہمیشہ خراب۔ حافظ شیرازی میں بھی ہے، اردو شاعری میں بھی ہے، بہت جگہ ملے گا۔ زردشتیوں نے مستقل اس شاعری میں ایرانیوں کی، اور اس کا اثر ہندوستان میں آیا۔ پوری اردو شاعری آپ کو بھری ہوئی ملے گی، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے ہاں ملے گا، وہ بھی اس سے نہیں نکلے، کوئی بھی نہیں نکل سکا، اس لیے کہ علامتیں قائم ہو گئی نا۔ ایک شیخ حرم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک پیر مغاں ہے۔ اسی طرح ایک مے خوار ہے، شراب پیتا ہے، اس کے مقابلے میں ناصح اور محتسب کو لائیں گے کہ محتسب جو احتساب کرتا ہے، شہر میں قانون نافذ کرتا ہے، یہ بڑا ہی خراب آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مے خوار ہے نا، جو شراب پیتا ہے، کیا کہنے، اللہ کا قرب سے بڑا حاصل، وہ بہت مقامات طے کر چکا ہے۔ اور ادھر محتسب ہے اور ادھر وہ ہے ناصح ہے، تو ناصح ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے، لیکچر دیتا رہتا ہے، کیا اس کی سننی ہے، چلو باہر کوئی ایک پیالہ پئیں، ایک سوٹا لگائیں، اور پھر اس کے بعد عالم مدہوشی میں چلے جائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ یہ اردو شاعری ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، عالم مدہوشی چاہیے، ایک لمبی غفلت چاہیے، میں سے غرض شراب کس روح سیاہ کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یہ غالب۔ ہمیشہ یہ لوگ میں خوار کو ترجیح دیں گے اور محتسب کو، ناصح کو برا کہیں۔ یہ زردشتی
ان کے نظریات یہی تھے۔ پھر ایک دیر ہے، ایک حرم ہے۔ حرم میں اللہ کی توحید ہے اور دیر میں پورا بت خانہ ہے، جس بت خانے کو چاہو جا کے پوجو بت کو، اور بت تمہیں نظر آتا ہے، تم محبت کر سکتے ہو، اسے چوم سکتے ہو، اس پہ ہاتھ پھیر سکتے ہو، اس پہ دودھ چڑھا سکتے ہو۔ یہ شرک کی رسم بلاول نے نہیں کی۔ دیوالی میں جا کر قائم علی شاہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور بلاول نے جا کے بتوں کو دودھ سے نہلایا، دودھ ان پہ ڈالا، یہ بتوں کی عبادت نہیں ہے، کیا ہے؟ اور پھر بھی یہ مسلمان ہی ہیں سارے، یہ کفر نہیں ہے۔ اگر یہی شرک تم نے کرنا تھا، یہی بتوں پہ دودھ ڈالنا تھا، تو بٹوارا کیوں ہوا تھا؟ تقسیم کی کیا مصیبت پڑ گئی تھی؟ اور پرائم منسٹر نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں آئندہ سال بھی دیوالی پہ آؤں، رنگ ڈالوں۔ حضرت اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ہندوؤں کے ساتھ جڑے رہتے، وہاں تو زیادہ موقع تھا آپ کو، وہاں تو زیادہ اچھا تھا، تو گلی گلی محلے محلے آپ بھی رنگ پھینکتے، وہ بھی رنگ پھینکتے۔ پھر بیت اللہ کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں نے یہی کیا، اس نے بھی کیا، بلاول نے بھی، اور اس نے بھی کیا، ووٹ پھر بھی قوم اسی کو دے گی۔ یہ اللہ کو غصہ دلانے کی بات نہیں ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے، انہوں نے کہا 50 سال کی عبادت ایک انڈے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کیسے؟ وہ ہندوؤں وغیرہ کے علاقے میں رہتے تھے نا، بدھسٹ تھے اس علاقے میں۔ انہوں نے کہا جب تم جا کر بت کو خدا مان کے ایک انڈا اس کی نظر کرتے ہو نا سردیوں میں، 50 سال کی عبادت تم اپنی برباد کر لیتے ہو، یہ شرک ہے۔ ہیرا چڑھائے بت پہ، یا انڈا یا ایک کھجور یا دودھ کا ایک گلاس، ہے تو شرک ہی نا۔ یہ لیڈر ہیں اور انہیں ووٹ اب پڑنے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کا ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ایسی بدبخت ماں ہے جمہوریت، اس کی ایک ہی اولاد ہوئی ہے، اور وہ سیکولرزم ہے کہ دین کوئی تمہارا نہیں ہے، ان پابندیوں کو توڑو اور تم آزاد ہو۔ یہ جمہوریت اتنی برباد کر دینے والی چیز۔ اب بلاول کو ووٹ پڑ جائیں گے، اسمبلی میں آ جائے گا، اور جس دن اس سے بھی پیچھے ایک اور قوت بیٹھی ہوئی ہے، اس خلائی مخلوق نے چاہا تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ اور کوئی حرام ہے جو کہے کہ تم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ بتوں کی عبادت اس لیے کی تھی نا، جا کے دودھ چڑھا رہے ہیں، دیوالی ہولی منا رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے ووٹ لیں۔ جو اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو پھر سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے جھنڈے تلے اٹھا، کس نے کس کی حمایت کی، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ یہی کچھ کرنا تھا، ہندوؤں کے ساتھ رہتے، زیادہ مواقع میسر آتے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح بت اور خدا کا مقابلہ کریں گے کہ بت اچھا ہے، خدا کیا نظر ہی نہیں آتا، خدا سے دعا مانگو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بت ہے، بت پہ جا کر دودھ چڑھاؤ، بت کو ہاتھ لگاؤ، اس کے پاؤں پکڑو، اس کے سامنے سجدہ کرو، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ظاہر میں نظر تو آتا ہے نا۔ وہاں تو کوئی صورت بھی، یہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ سودا کہتے ہیں نا کہ کریے کیا جا کر کعبے میں، یہ پہلا مصرع اس کا کچھ اور ہے ایسا ہی کہ کعبۃ اللہ میں جا کے کیا کرنا ہے، بت خانے میں جا کر کیوں نہ عبادت کریں۔ یہاں تو کوئی صورت بھی، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہاں تو کوئی صورت نظر آتی ہے بتوں کی، دیویوں کی، دل لگتا ہے، آدمی کچھ کہہ سن لیتا ہے، وہاں نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی نظر آتا ہے، تو وہاں جائیں یا یہاں جائیں؟ ہمیشہ بت اور خدا کا مقابلہ کریں گے، اور بت کو ترجیح دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی توہین اور ایسے جملے کہیں۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے زردشتیوں کا، جو پھر اس کے بعد شیعت میں آیا، اور شیعت سے اردو شاعری میں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ دین سے بہت بیزار ہوئے۔ صفویوں کے زمانے میں جب
ایران میں اہل السنہ کا قتل عام کیا گیا، اور صفویوں کے دور میں جب ایرانیوں کو جبراً شیعہ بنایا گیا، اتنا بڑا خونی انقلاب غالباً عالم اسلام میں پھر نہیں آیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ 1500 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری صفویوں نے کی ہے۔ کسی کو نماز پڑھتے بھی دیکھ لیا تو گردن اڑا دی، مار دی۔ یہ ایرانی اور یہ پاکستان میں اہل تشیع یہ بہت شور مچاتے ہیں، حرمین میں قبروں کو تباہ کر دیا، حرمین شریفین میں انقلاب وہابیوں کا آیا 1333 ہجری میں، یہ کیا۔ ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے رہتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے، صحابہ اور اہل بیت کے مزار صحابہ کا بھی نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہم دوبارہ بنائے جائیں۔ تو ہم نے کئی شیعہ حضرات جو یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، لائبریری بعض بہت پڑھے لکھے بھی، ہم نے کہا اس کا آپ ماتم کرتے ہیں اور اس کا ماتم نہیں کرتے وہ جو صفویوں کے دور میں ہوا تھا۔ انہوں نے کم کیا، انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا۔ قتل عام محمد بن عبد الوہاب نے جتنے لوگوں کو مارا ہے، انہوں نے اس سے کہیں زیادہ صفوی دور میں مارے گئے اہل السنہ۔ یہ ساری ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے تاکہ لوگوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ سیدنا محمد الوسیلۃ وارزقنا شفاعتہ انک لن تخلف الميعاد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ پورا ایران اور عراق ان سب میں اہل السنہ کا قتل عام، اور سارے علاقے ایران اور عراق کے صفویوں نے جبراً شیعت کو نافذ کیا۔ اب 3-4 صدیاں ہو گئیں، نتیجہ یہ کہ وہاں سے بالکل انخلا ہو گیا، گویا ایران سے خاص طور پہ کم رہ گیا اہل السنہ اور اہل تشیع کا غلبہ ہوا، وہ بھی ایک ماتم۔ پھر اس ذریعے سے انہوں نے مزید ترقی کی اور ایک رندی اور شریعت کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے کہ آزادی اچھی ہے، شریعت کی پابندیاں ہیں، مولوی ہر وقت پابندیوں کو بتاتا رہتا ہے، رندی اچھی ہے۔ رندی اور زہد، علامہ اقبال نے بھی نظم لکھی ہے بانگ درا میں۔ شاید ہی کوئی شاعر بچا اردو زبان میں جس نے ان اصطلاحات کو استعمال نہ کیا، حتیٰ کہ تباہی دیکھو کیا آئی ہے اس سیریز میں کہ دیر ہے اور یہ حرم ہے، اور یہ رندی ہے اور یہ شریعت ہے، اور یہ رند ہے اور یہ ناصح اور محتسب ہے، ہوتے ہوتے یہ ولایت ہے اور یہ نبوت، اور ولایت کو ترجیح دی ہے نبوت پہ کہ نبوت کیا چیز ہے، اصل تو ولی اللہ ہوتا ہے۔
اتنی صدیوں تک یہ بحث جاری رہی اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا اور انہوں نے سمجھایا کہ نبوت جو ہے نا وہ بہت بلند و بالا چیز ہے، اس کے مقابلے میں ولایت ہے ہی کیا، یہ اسی کے شاخسانے تھے۔ کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے کہ یعنی مفہوم اس کا یہی ہے کہ ولایت جو ہے یہ نبوت سے افضل ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فقیرہ استماع امتثال ان سخنان اصلاً تاب نیست، مجھ فقیر سے برداشت نہیں ہوتے یہ جملے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسی کفر کی باتوں کو سنوں۔ ان قدر بس نیست کہ ما اشارہ معذور داریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ان صوفیوں کو معذور سمجھوں، وہ ملامت نمی کو نہیں اور میں انہیں برا بھلا نہ کہوں۔ مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں کتاب و سنت چاہیے، فصوص الحکم ابن عربی کی نہیں چاہیے۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کردائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زندگی نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے کہیں زیادہ ہمیں چیزیں دیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انجا قول ابو یوسف اور محمد درکار است، یہاں پر امام ابو یوسف اور محمد کا فتویٰ درکار ہے، جنید و بایزید ہم نہیں مانتے ان کی بات۔ یہ سب جوش اور جذبہ کیا تھا؟ یہ یہی کفر تھا کہ ولایت بڑی ہے اور نبوت چھوٹی ہے۔ اب بھی یہ کلندر چرس پیے ہوئے بیٹھے ہوئے، خیر اب تو وہ بھی نہ رہے، وہ پہلے بھی کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اب وہ بھی نہ رہے، پڑھ لکھ کے گمراہ ہوتے تھے نا، کسی درگاہ میں چلے گئے کہیں چلے گئے، اب خال کہیں نظر آتا ہے کوئی، وگرنہ معاذ اللہ اتنے جاہل ہیں کہ ولایت کو نبوت پر ترجیح دیتے۔ اسی لیے چشتیہ سلسلے کے جو مشائخ تھے وہ مسلسل تردید کرتے رہے کہ نبوت اصل ہے، فتویٰ اصل ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اصل ہے، شریعت پہ چلنا اصل ہے، ان باقی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور حتیٰ کہ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو خدا کے مقابلے میں لے آئے کہ خدا کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض معاملات میں علیہ باللہ خدا سے بھی بلند۔ اور پھر اسی سے آگے کہاں سے اس کفر کو آدمی پکڑے، پھر اس سے آگے بڑھے اور امامت بمقابلہ رسالت لے آئے۔ کیا امام معصومین ہوتے ہیں؟ 12 امام ہیں، معصوم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی تھی نا، ہمارے ائمہ کو ہر ہفتے ہوتی۔ یہ قرآن غلط ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجے کے تھے، اسی لیے حضرت مہدی آخری امام جب ہمارے آئیں گے تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، روزہ مبارک کو اکھیڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ زردشتیوں نے بظاہر اسلام کا چولا پہنا ہے اور اس سے یہ کفر کے نظریات آہستہ آہستہ لٹریچر کے ذریعے پھیلائے ہیں۔ اب جس کو شاعری سے دلچسپی ہوتی ہے، فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے، پھر ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے، سیکولر ہو جاتا ہے۔ شریعت کیا چیز ہے یار؟ طریقت کی بات کرو، روحانیت کی بات کرو، اور نماز روزہ کیا چیز ہے؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ یہ چیزیں آدمی اچھا خاصا دین پہ چلتا ہوا گمراہ اور بددین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔